خوش آمدید۔ آج ہم لاہور میں ایک خاص رہائشی علاقے یعنی ایڈن ویلی ہومز کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سیلاب کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس پر ایک تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ موسم کی پیشن گوئیاں، دریاؤں کے پانی کا بہاؤ، سرکاری انتباہات اور مقامی خبروں، ان سب کی بنیاد پر کافی معلومات جمع ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک واضح تصویر سامنے لائی جائے، سمجھا جائے کہ کیا ہو سکتا ہے تاکہ تیاری میں مدد مل سکے۔ جی بالکل، اور یہ جاننا بھی اہم ہے بلکہ دلچسپ بھی کہ یہ معلومات اکٹھی کیسے کی گئیں۔ یہ کوئی عام خبریں نہیں ہیں۔ اس سارے جائزے کی بنیاد اصل میں کچھ مخصوص سوالات تھے جن کے جوابات تلاش کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا استعمال کیا گیا۔ اچھا، اے آئی کا استعمال، وہ کیسے؟ جی مطلب سوالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ایڈن ویلی ہومز اصل میں ہے کہاں لاہور میں، اس کی صحیح لوکیشن کیا ہے، پھر یہ کہ لاہور کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کی موسم کی پیشن گوئی کیا کہتی ہے، خاص طور پر بارش کے حوالے سے، دریائے راوی میں یا آس پاس کے دوسرے دریاؤں میں پانی کی سطح کیا ہے، ماضی کے مقابلے میں کیسی ہے، کیا حکومت نے مطلب پی ڈی ایم اے یا این ڈی ایم اے نے کوئی الرٹ جاری کیا ہے لاہور کے لیے، اور پھر یہ کہ خبروں میں یا سوشل میڈیا پر سیلاب کے حوالے سے کیا چل رہا ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ تو نہیں، اور یہ بھی کہ کیا یہ علاقہ ایڈن ویلی ہومز والا پہلے بھی کبھی سیلاب سے متاثر ہوا ہے، اس کی تاریخ کیا کہتی ہے۔ تو اے آئی ایجنٹس نے ان مخصوص سوالات کے جوابات مختلف سرائے جیسے موسمیاتی ڈیٹا بیس، دریاؤں کے گیجز، سرکاری ویب سائٹس، نیوز آرٹیکلز، سوشل میڈیا فیڈز، ان سب سے نکالیں اور پھر ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ان کو ملا کر ایک مجموعی خطرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اے آئی نے اس سارے عمل میں مدد دی کہ اتنی ساری الگ الگ جگہوں سے معلومات کو تیزی سے جمع کیا جائے اور ترتیب دیا جائے۔ خاص طور پر ایسی ہنگامی صورتحال میں تو یہ بہت قیمتی ہو سکتا ہے جہاں ہر منٹ اہم ہوتا ہے۔ یقیناً اے آئی کی یہ صلاحیت کہ وہ بہت بڑے ڈیٹا کو تیزی سے پروسیس کر سکتا ہے اور اس میں سے متعلقہ معلومات چھانٹ سکتا ہے، وہ ایسی سچویشنز میں بروقت اور زیادہ بہتر اندازہ لگانے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ زبردست! تو آئیے پھر اس تجزیے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایڈن ویلیو ہومز کی لوکیشن وہ ہے کہاں آخر؟ جی تو جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ایڈن ویلیو ہومز لاہور میں ملتان روڈ یعنی N5 پر واقع ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ یہ جوہر ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پڑتی ہے، اور ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، یہ ایڈن سٹی سے مختلف ہے، وہ DHA فیز 8 کے پاس ہے۔ ایڈن ویلیو ہومز ملتان روڈ پر ہے۔ ٹھیک، ملتان روڈ۔ اور اس وقت ملتان روڈ پر ہونا کیوں اہم ہے؟ اس لوکیشن کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اسی ملتان روڈ کے قریب جو دوسرے علاقے ہیں جیسے تھیم پارک ہے اور خاص طور پر پارک ویو سٹی۔ ہاں، پارک ویو سٹی کا تو کافی ذکر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ علاقے حالیہ دنوں میں دریائے راوی کے سیلابی پانی سے کافی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پارک ویو سٹی میں تو اطلاعات کے مطابق حفاظتی بند ہونے کے باوجود کئی بلاکس میں پانی داخل ہو گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دریا کا پریشر کتنا زیادہ تھا۔ چونکہ یہ علاقے ایڈن ویلی ہوم سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں تو ان کا متاثر ہونا ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی ہے ایڈن ویلی ہومز کے لیے بھی۔ سمجھ گئی۔ تو یہ صرف ایک سوسائٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک بڑے علاقے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم پنجاب بھر کی بات کریں تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ پورا صوبہ پنجاب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کئی دہائیوں کی بدترین سیلابی ایمرجنسی کا سامنا کر رہا ہے۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ 15 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 2300 سے زیادہ گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑے پیمانے کی تباہی ہے۔ 15 لاکھ لوگ اور 2300 دیہات، یہ تو واقعی بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اس سب کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ وجوہات ملی جلی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے اس سال مانسون کی بارشیں غیر معمولی طور پر شدید ہوئی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت کے شمالی علاقوں میں بھی جہاں سے ہمارے دریا آتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر بھارت کی طرف سے سرحد پار دریاؤں یعنی راوی، ستلج اور چناب میں اضافی پانی کا چھوڑا جانا ہے۔ اس نے صورتحال کو جو پہلے ہی خراب تھی اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ دریاؤں کی کیا پوزیشن ہے؟ مطلب پانی کا بہاؤ کیسا رہا ہے؟ صورتحال کافی نازک رہی ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب
یعنی ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہاں بہاؤ 10 لاکھ کیوسیک سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، جو اس کی گنجائش سے بہت زیادہ ہے۔ دریائے ستلج میں تو صورتحال اور بھی خراب تھی، وہاں غیر معمولی اونچے درجے کا سیلاب رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 1955 کے بعد پانی کی بلند ترین سطح تھی۔ قصور، چشتیاں، بہاول نگر، وہاں بہت تباہی ہوئی ہے۔ اوہ خدایا! اور پھر دریائے راوی، جو لاہور کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، وہ بھی بہت اونچے درجے کے سیلاب یعنی ویری ہائی فلڈ پر رہا ہے۔ شادرہ کے مقام پر، جو لاہور کے قریب ہے، وہاں بہاؤ تقریباً 2,20,000 کیوسیکس تک پہنچ گیا تھا۔ 2,20,000 کیوسیکس! اور اس کی گنجائش کتنی ہے ویسے؟ شادرہ پر راوی کی جو محفوظ گنجائش ہے وہ تقریباً 2,50,000 کیوسیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہاؤ گنجائش کے کتنے قریب پہنچ گیا تھا، تقریباً 90% تک۔ اس میں پھر غلطی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، اور یہ سطح یعنی 2,20,000 کیوسیک یہ 1988 کے بڑے سیلاب کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ 1988 میں تو خیر 345,000 کیوسیک تھا، وہ تو بہت ہی زیادہ تھا۔ بالکل، 1988 کے بعد سب سے زیادہ، اور گنجائش کتنا قریب! یہ واقعی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ حقیقت کہ لاہور شہر کے اتنے قریب، اتنے سالوں بعد، تقریباً 40 سال بعد پانی اس سطح پر آیا ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ صورتحال کتنی غیر معمولی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے متعلقہ حادثات میں کم از کم 30 اموات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور یہ سارا پانی اب نیچے جنوب کی طرف جا رہا ہے، پنجند ہیڈ ورکس پر اکٹھا ہو کر پھر صوبے سندھ کی طرف بڑھے گا، جس سے وہاں بھی لاکھوں لوگوں کو خطرہ ہے۔ یہ ایک وسیع پیمانے کی آفت ہے۔ دیکھیں، جو موسمیاتی ماڈلز اور پیشن گوئیاں ہیں وہ اگلے 2 دنوں کے لیے لاہور میں کافی زیادہ بارش کا امکان ظاہر کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں دن کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان 95% تک ہے۔ 95%؟ جی، رات کو بھی 65% امکان ہے، اور اس سے اگلے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ دن میں 70% اور رات میں 55% تک بارش ہو سکتی ہے۔ 95% امکان تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب بارش تقریباً یقینی ہے۔ اس شدید بارش کا سیلاب کے خطرے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ دریا والے خطرے کو بڑھائے گی یا یہ کوئی الگ مسئلہ ہے؟ اس کا ممکنہ طور پر دوہرا اثر ہو سکتا ہے، اور یہی چیز صورتحال کو تھوڑا اور پیچیدہ بناتی ہے۔ پہلا اثر تو سیدھا شہر پر ہوگا۔ اتنی شدید بارش اگر ہوتی ہے تو لاہور جیسے بڑے شہر کا جو نکاسی آب کا نظام ہے، جو ڈرینیج سسٹم ہے، اس پر شدید دباؤ پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اکثر معمول کی بارشوں میں بھی جواب دے جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو لاہور میں ایک مستقل مسئلہ ہے۔ بالکل، تو اس سے شہری سیلاب، جسے اربن فلڈنگ کہتے ہیں، اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ سڑکیں تالاب بن سکتی ہیں، انڈر پاسز میں پانی بھر سکتا ہے، اور جو نشیبی علاقے ہیں وہاں گھروں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسرا ممکنہ اثر دریا پر ہے۔ اگر یہ شدید بارش دریا کے پانی جمع کرنے والے بالائی علاقوں یعنی کیچمنٹ ایریا میں ہوتی ہے تو اس سے دریا میں پانی کا بہاؤ دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ جیسا آپ نے کہا، بالکل تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ شادرہ پر راوی کا بہاؤ کچھ کم ہوا ہے اور شاید فوری خطرہ تھوڑا کم ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ ریلیف کی بات ہے۔ جی، لیکن دریا اب بھی اونچے درجے پر ہے، تو مزید بارش، خاص طور پر اگر وہ کیچمنٹ ایریا میں ہو، تو وہ اس سطح کو دوبارہ خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایڈن ویلیو ہومز اور آس پاس کے علاقوں کو 2 طرح کے خطرات کا سامنا ہے۔ ایک تو شہر کے اندر ہی بارش سے ہونے والا شہری سیلاب، اور دوسرا دریا کے پانی کا ممکنہ طور پر دوبارہ بڑھ جانا۔ بالکل درست، یہی اس صورتحال کی نزاکت ہے۔ ایک طرف شہر کا اپنا انفراسٹرکچر ہے جو شاید اتنی بارش برداشت نہ کر پائے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی، اور دوسری طرف دریا ہے جو پہلے ہی اپنی انتہا کے قریب بہہ چکا ہے اور ابھی بھی کافی بلند سطح پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب خاص طور پر ایڈن ویلیو ہومز پر فوکس کرتے ہیں۔ جو پہلا خطرہ آپ نے بتایا، دریائی سیلاب کا، اس کا لیول کیا ہے؟ پارک ویو سٹی کا ڈوبنا تو بہت الارمنگ ہے۔ جی، جیسا ہم نے ذکر کیا، راوی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسیک تک گیا، جو 2,50,000 کیوسیک کی گنجائش کے بہت نزدیک ہے۔ حکام کی طرف سے بھی انتہائی الرٹ رہنے کی ہدایات تھیں، اور سب سے ٹھوس ثبوت تو وہی ہے، قریبی علاقوں کا زیر آب آنا۔ پارک ویو سٹی جو ملتان روڈ پر ہی ہے، وہاں کئی بلاکس میں پانی داخل ہوا، لوگوں کو نکالنا پڑا۔ یہ بتاتا ہے کہ دریا کا زور کتنا تھا۔
چونکہ ایڈن ویلی ہومز بھی اسی جنرل ایریا میں ہے، ملتان روڈ کے قریب، تو یہ صورتحال اس کے لیے براہ راست خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس لیے دریائی سیلاب کا خطرہ زیادہ ہائی سمجھا جانا چاہیے۔ اگرچہ فوری طور پر سطح کچھ کم ہوئی ہے، لیکن یہ صورتحال غیر مستحکم ہے اور بدل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا دریا کا خطرہ۔ اب آتے ہیں دوسرے خطرے پر، شہری سیلاب۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے، خاص کر اس 95% بارش کی پیش گوئی کے ساتھ۔ یہ ایک الگ خطرہ ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت شاید زیادہ فوری اور یقینی خطرہ یہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کی جو شدید مانسون بارشیں ہوئی ہیں لاہور میں، انہوں نے پہلے ہی یہ دکھا دیا ہے کہ شہر کا سسٹم کتنا پانی سنبھال سکتا ہے۔ جی، ہم نے دیکھی ہیں وہ تصاویر اور ویڈیوز۔ جی، مال روڈ، ڈیوس روڈ، گلبرگ مین بلیوارڈ، لکشمی چوک، راوی پل کے آس پاس کے علاقے، یہ سب بری طرح متاثر ہوئے۔ ٹریفک گھنٹوں پھنسا رہا، بجلی کے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، سپلائی معطل رہی، اور سب سے تشویشناک بات، جناح ہسپتال جیسے بڑے ہسپتال کے وارڈز اور ایمرجنسی تک میں پانی بھرنے کی خبریں آئیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ بالکل، تو یہ سب واضح کرتا ہے کہ شہر کا جو برساتی پانی کے نکاس کا نظام ہے، وہ اس پیمانے کی بارش جو ہم نے دیکھی اور جو متوقع ہے، اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اب جب اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 95% تک مزید شدید بارش کی پیشگوئی ہے، تو یہ تقریباً یقینی لگتا ہے کہ شہری سیلاب کی صورتحال پیدا ہوگی، اور ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ شدید ہو، اور اس کا اثر ایڈن ویلی ہومز پر بھی پڑ سکتا ہے، چاہے دریا کی سطح نہ بھی بڑھے۔ یہ صرف اس سوسائٹی کے اندرونی ڈرینیج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے شہر کے انفراسٹرکچر کا چیلنج ہے جو اس تاریخی مونسون میں ناکافی ثابت ہو رہا ہے۔ لہٰذا شہری سیلاب کا خطرہ بھی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں، دریا جو اپنی گنجائش کے قریب ہے، قریبی علاقوں میں پانی کا داخل ہونا، اگلے 2 دن شدید بارش کی پیشگوئی، اور شہر کا نکاسی آب کا نظام جو پہلے ہی جواب دے چکا ہے، تو ایڈن ویلی ہومز کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کا مجموعی نتیجہ کیا ہے؟ خطرے کی سطح کیا متعین کی جا سکتی ہے؟ تمام دستیاب شواہد اور ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈن ویلی ہومز کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں مجموعی طور پر سیلاب کے خطرے کی سطح زیادہ ہی قرار دی جا سکتی ہے۔ زیادہ ہائی؟ جی، اس میں جو سب سے بڑا اور فوری خطرہ ہے وہ شدید شہری سیلاب کا ہے، جو 95% تک بارش کی پیشگوئی ہے، اور شہر کے نکاسیاب کے نظام کی جو حالت ہم نے دیکھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ سب سے زیادہ ممکنہ منظرنامہ ہے۔ اہم سڑکیں اور علاقے پہلے ہی ڈوب چکے ہیں، تو مزید بارش یقینی طور پر اس صورتحال کو بدتر بنائے گی، اور اس کا اثر ایڈن ویلی ہومز تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا خطرہ، جو اگرچہ شاید فوری طور پر کم ہو گیا ہو، لیکن وہ کم اہم نہیں، وہ دریا کے پانی میں ممکنہ طور پر دوبارہ اضافہ ہے۔ سطح کم ہوئی ہے، لیکن صورتحال غیر مستحکم ہے، حکام انتہائی چوکس ہیں، اور قریبی آبادیوں کا ڈوبنا، خاص طور پر حفاظتی بند کے باوجود، وہ ایک واضح وارننگ ہے۔ ان دونوں خطرات، یعنی یقینی شہری سیلاب اور ممکنہ دریائی سیلاب، ان کا ملاپ صورتحال کو خاصا سنگین بنا دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک سنجیدہ صورتحال ہے۔ ایسے میں وہاں کے رہائشیوں کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا عملی اقدامات ہیں جو وہ ابھی اسی وقت اٹھا سکتے ہیں؟ جی، فوری طور پر چند اقدامات بہت ضروری ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رہا جا سکے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ باخبر رہیں، مستند ذرائع سے معلومات لیتے رہیں۔ این ڈی اے میں ہے، پی ڈی اے میں ہے، ان کی طرف سے جو الرٹس یا ہدایات آتی ہیں ان پر پوری توجہ دیں۔ مقامی خبروں پر نظر رکھیں، موسم کی تازہ ترین صورتحال، دریا کا بہاؤ، ان سب سے آگاہ رہیں، افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ صحیح، باخبری سب سے اہم ہے۔ بالکل۔ دوسرا، گھر کی حفاظت کے اقدامات۔ اگر ممکن ہو تو جو قیمتی سامان ہیں، خاص طور پر الیکٹرانکس اور جو اہم کاغذات ہیں، شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد، جائیداد کے کاغذات وغیرہ، انہیں واٹر پروف پیکنگ میں ڈال کر کسی اونچی جگہ جیسے پہلی یا دوسری منزل وہاں منتقل کر دیں، اور غیر ضروری بجلی کے آلات کے پلگ نکال دیں تاکہ پانی آنے کی صورت میں شارٹ سرکٹ یا کرنٹ لگنے کا خطرہ کم سے کم ہو۔ ٹھیک۔ تیسرا، ہنگامی تیاری۔ ایک گو بیگ یا ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں۔ اس میں کم از کم 3 دن یعنی 72 گھنٹے کے لیے خشک راشن جیسے بسکٹ، چنے، کھجوریں وہ رکھیں۔ پینے کے صاف پانی کی بوتلیں ضرور ہوں۔ گھر کے افراد کی جو ضروری دوائیں ہیں وہ لازمی رکھیں۔ ایک اچھی ٹارچ، اضافی بیٹریاں، موبائل فون چارج کرنے کے لیے پاور بینک، اور ایک بنیادی فرسٹ ایڈ کٹ، یہ چیزیں تیار ہونی چاہیے۔
اور اگر گاڑی ہے تو اس میں ایندھن پورا رکھیں۔ ایمرجنسی نمبرز جیسے ریسکیو 1122، قریبی رشتہ داروں دوستوں کے نمبر، وہ یا تو فون میں سیو ہوں یا کاغذ پر لکھے ہوئے آسانی سے ملنے والی جگہ پر ہوں۔ یہ تو ہو گئی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کی تیاری۔ کیا اس کے بعد خطرہ ٹل جائے گا یا نگرانی جاری رکھنی ہوگی؟ نہیں، خطرہ فوری طور پر ختم نہیں سمجھنا چاہیے، نگرانی جاری رکھنا بہت اہم ہوگا۔ خاص طور پر چند چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ پہلا تو مسلسل چوکسی، دریا کی سطح پر نظر رکھنا جاری رکھیں، خاص طور پر شاہدرہ پر۔ بالائی علاقوں میں بارش کی صورتحال کیا ہے، بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑے جانے کی کوئی اطلاع تو نہیں، ان چیزوں پر دھیان رکھنا ہوگا۔ سیلاب کی صورتحال بعض اوقات بہت تیزی سے بدلتی ہے۔ جی۔ دوسرا، صحت اور حفاظت۔ سیلابی پانی سے جتنا ممکن ہو بچیں۔ یہ پانی بہت آلودہ ہوتا ہے۔ اس میں جانے سے جلد کی بیماریاں اور گندا پانی پینے یا استعمال کرنے سے ہیضہ، ٹائیفائیڈ، ہیپاٹائٹس جیسی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت نے پہلے ہی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یہ خود صورتحال کی سنگینی بتاتا ہے۔ پینے کے لیے صرف صاف پانی استعمال کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، انخلاء کی تیاری۔ انتظامیہ کی جانب سے اگر علاقہ خالی کرنے کا حکم آئے، یعنی انخلاء کا، تو اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار رہیں۔ NDMA اور مقامی انتظامیہ نے بار بار کہا ہے کہ جو نشیبی اور خطرے والے علاقے ہیں، وہاں کے لوگ انخلاء کے احکامات پر فوراً عمل کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ جائیداد سے زیادہ انسانی زندگیاں اہم ہیں۔ بروقت انخلاء سے ہی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ ایڈن ویلی ہومز لاہور کے رہائشیوں کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سیلاب کا مجموعی خطرہ زیادہ ہائی ہے۔ اس میں شدید شہری سیلاب کا فوری اور زیادہ امکان ہے، جبکہ دریائے راوی میں پانی کے ممکنہ طور پر دوبارہ بڑھنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ تیاری، باخبری اور احتیاط یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور یہ پوری صورتحال یہ ہمیں صرف فوری تیاری اور رد عمل سے آگے بڑھ کر کچھ اور چیزوں پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک وقتی آفت نہیں ہے۔ یہ لاہور جیسے شہروں جو اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں، کانکریٹ کے جنگل بنتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بنیادی اور طویل مدتی سوالات بھی کھڑے کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری جو شہری منصوبہ بندی ہے، جو اربن پلاننگ ہے، کیا وہ مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے؟ کیا ہمارا انفراسٹرکچر، خاص طور پر یہ نکاسی آب کا نظام، یہ موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات بڑھ رہے ہیں، جیسے اچانک بہت تیز بارشیں ہو جانا، کیا یہ ان کو جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ اہم سوال ہے۔ جو قدرتی آبی گزرگاہیں تھیں، نالے تھے، ان پر جو تجاوزات قائم ہو گئی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اور ایک اور بہت اہم پہلو ہے، جو سرحد پار سے آنے والے دریا ہیں، ان کے پالی کا انتظام، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، اور مستقبل میں ایسی صورتحال سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی علاقائی تعاون یا کوئی حکمت عملی ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اگر ہم نے سنجیدگی سے غور نہ کیا تو ہم مستقبل میں ایسی آفات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ شاید نہ کر پائیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فوری خطرے سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادی وجوہات اور طویل مدتی حل پر غور کرنا واقعی ناگزیر ہے۔ سننے والوں کے لیے یقیناً اس پر سوچ بچار کا ایک اہم موقع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔